واقعہ کربلا کے بعد یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ملعون یزید کے ظلم و حسد کی آگ بجھ نہ سکی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ شریف پہنچی تو مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ شہری خون کے آنسو رونے لگے۔ نواسہ رسول کی شہادت کی خبر سن کر تمام مدینہ شریف پر سکتے کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ پھر لمحہ بلمحہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور مجمع شروع ہونا ہو گیا۔ اسی دوران اس مجمع نے احتجاج شروع کر دیا اور یہ احتجاج تقریباً مدینہ شریف میں پھیل گیا۔ یزید ملعون ایک ایسا لعنتی شخص تھا کہ وہ اس احتجاج کو بھی برداشت نہ کر سکا اور یزید کی فوج نے مدینہ شریف پر چڑھائی کر دی اور 10,000 افراد کو شہید کیا۔ 700 صحابی بھی شہید کروائے۔ یزید نے اپنی فوج کو مدینہ شریف بھیجا اور مدینہ شریف کو تحت و تاراج کر دیا۔ نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا بلکہ مسجد نبوی پر بھی قبضہ کر لیا اور اونٹ، گھوڑے اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ غور سے سننے والی بات ہے، تاریخ کی سب سے بڑی بے ادبی اور کسی نے نہ کی ہوگی جو یزید نے کی۔ 3 روز تک روضہ رسول پر اذان نہیں ہوئی اور اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہوگی۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ابھی تو یزید ملعون کی بے ادبی اور بے حرمتی کی داستان شروع ہوئی ہے۔ 3 دن تک مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی میں نہ تو اذان ہوئی اور نہ ہی جماعت ہوئی۔ پھر اس نے مکہ شریف پر حملہ کر دیا اور مکہ معظمہ کو تخت و تاراج کیا۔ ایک جانب روضہ رسول کی بے حرمتی اور دوسری جانب خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ منجنیق کے ذریعے کعبہ پر پتھر پھینکے گئے، تیر برسائے گئے اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی جس میں کعبہ کا غلاف جل گیا بلکہ کعبہ کا ایک حصہ بھی آگ کی زد میں آ گیا۔ یہ سب کچھ مکہ اور مدینہ میں یزید کی فوج کر رہی تھی اور یزید خود دمشق میں بیٹھا حکم چلا رہا تھا۔ اللہ پاک نے جو مہلت اس ملعون کو دی تھی وہ شاید ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کا عذاب اس لعنتی پر نازل ہونا شروع ہوا۔ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جس وقت کعبہ کو آگ لگائی گئی تو ٹھیک اسی وقت ملعون کو ایک ایسی انجان بیماری ہوئی کہ یزید تڑپنے لگا اور ایسا تڑپا کہ وقت کے بڑے سے بڑے حکیم بھی اسے تڑپنے سے روک نہ سکے اور یہ 3 دن کے اندر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا۔ یہ تھا اس ملعون کا انجام۔